محترم بھائیوں، اخلاص، محبت، عقیدت، ادب، احترام کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے درود پاک کا ورد فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے بندوں کو زندگی کے جو اصول عطا فرمائے ہیں ان میں ایک اصل یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کا ساتھ دو، سچے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھو، اور سچے لوگوں کے ساتھ مجلس رکھو، سچے لوگوں کے ساتھ شراکت رکھو، سچے لوگوں کے ساتھ میل اور ملاپ رکھو، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی غمی اپنی خوشی سچے لوگوں کے ساتھ شریک کیا کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ ہماری زندگی کے لیے ایک بڑا رہنما اصول ہے، اور اگر ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی سے جہاں بہت ساری فضولیات ختم ہو جائیں گی، بے چینی بھی ختم ہو جائے گی، پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ مجلس اور صحبت کا بڑا اثر ہے، انسان کی زندگی پہ بہت سارے اثرات ہوتے ہیں، تعلیم کا اثر، تربیت کا اثر، خاندان کا اثر، غذاؤں کا اثر، اس طرح مجلس کا اثر، انسان پہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، صحبت کا، مجلس کا، دوستی کا، میل ملاپ کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ، آپ کو حالت ایمان میں دیکھنے والے لوگ، آپ سے میل ملاپ رکھنے والے لوگ، اللہ رب العزت نے ان کو کائنات کے سب سے عظیم الشان لوگ قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے تربیت پانے والے جو لوگ ہیں وہ نہ تاریخ میں پہلے گزرے اور نہ قیامت تک دوبارہ آ سکتے ہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ کے صحبت یافتہ ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے انہیں اولئک ھم المفلحون کا لقب دیا۔ قرآن مجید نے اولئک ھم المؤمنون کی ڈگری عطا کی، اولئک ھم الصادقون کی ڈگری عطا کی، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ رب العزت نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 مقام پہ فرما دیا، لقد رضی اللہ عنہم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العزت نے 4 مقام پہ اعلان فرما دیا کہ میں ان لوگوں سے راضی ہوں۔ ان کی تعداد کیا ہے؟ کم و بیش تقریباً 1.5 لاکھ افراد ہیں۔ ان میں سے بعض کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مداومت نصیب ہوئی، سفر میں بھی ساتھ، حضر میں بھی ساتھ، جنگ میں بھی ساتھ، صلح میں بھی ساتھ، قیام میں بھی ساتھ، طعام میں بھی ساتھ، دوستی میں بھی ساتھ، گپ شپ میں بھی ساتھ، تمام امور میں ساتھ۔ اور بعض ایسے ہیں جنہیں تھوڑا عرصہ ملا، اور بعض تو وہ ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں صرف ایک دفعہ رسول اللہ کا دیدار کیا۔
لیکن ان کی تربیت ہو گئی، ان کو مقام مل گیا، ان کو مرتبہ مل گیا۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال بھی کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں ہم تو ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب آپ کی مجلس سے نکل کر باہر چلے جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی ہے۔ آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمیں صرف ایمان محبوب ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے، اور باقی تمام چیزوں کا خیال تک بھی ہمارے دل میں نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب باہر ہم جاتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا کے تھوڑے تھوڑے خیالات بھی مشغول کر دیتے ہیں، کہیں کاروبار کی فکر آ جاتی ہے، کہیں کھیتی باڑی کی فکر آ جاتی ہے، کہیں اولاد کی فکر آ جاتی ہے۔ لیکن آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو پھر صرف آپ ہی کی فکر ہوتی ہے، پھر اللہ کی فکر ہوتی ہے، پھر قرآن کی فکر ہوتی ہے، پھر توحید کی فکر ہوتی ہے، پھر دین کی غیرت اور عزت کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن باہر جاتے ہیں تو اور فکریں بھی آ جاتی ہیں۔ یہ اثر ہے، ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ساری فکریں اور خیالیں ہمیں یہاں آ جاتی ہیں۔ کسی صاحب تجربہ نے کہا اگر کوئی چیز گم ہو جائے نا تو بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل شروع کر دو اور خوب دل لگاؤ، وہ چیز آپ کو نماز میں یاد آئے گی، کیونکہ شیطان سارے وسوسے یہاں ڈالتا ہے نا، وہ چیز یاد آ جائے گی کہ وہ کدھر ہے۔ تو تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں، تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے۔ میں جو ہوا کبھی سر بسجود تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، پھر دنیا وما فیہا سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں تو صرف آپ کی محبت، اللہ کی محبت، قرآن کی محبت ہوتی ہے، پھر کوئی اور فکر نہیں ہوتی ہے۔ باہر چلے جاتے ہیں ہم تو پھر اور فکریں بھی آ جاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہماری مجلس کی برکت ہے، یہ ہماری مجلس کی صحبت، یہ ہماری صحبت کا اثر ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تربیت حاصل کی، وہ کائنات کے عظیم ترین لوگ ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ 23 سال کے مختصر عرصہ میں انہوں نے دنیا کو فتح کر دیا اور دنیا کے کونے کونے کے اوپر انہوں نے اسلام کو غالب کر دیا۔ مجلس اور صحبت کا بڑا اثر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ تربیت دی، لا تصاحب الا مومنا، مومن سے دوستی رکھا کرو، مومن کامل کے ساتھ اپنے تعلقات رکھا کرو۔ لا یاکل طعامک الا تقی، آپ کا کھانا متقی شخص سکھائے۔ خود کھانا کھانا ہے، اپنے گھر والوں کو کھانا کھلانا ہے، کوئی مہمان آ جائے اسے کھانا کھلانا ہے، تو فرمایا دوستوں میں آپ نے اگر کھانا کھلانا ہے تو تقویدار لوگوں کو کھلایا کرو، متقی لوگوں کو کھلایا کرو۔ آپ کا خرچ متقی لوگوں پر ہونا چاہیے، فضولیات میں نہ پڑو۔ آج معاشرے کی ٹینشنوں میں ایک بڑی پریشانی یہ بھی ہے کہ ہم فضولیات میں پڑ گئے۔ بہت ساری فضول، مجھ سے تو زیادہ فہرست آپ کے ذہن میں ہے کہ ہم کن کن فہرستوں میں ہیں۔ لاکھوں میں کماتے ہیں تو کروڑوں میں اڑاتے ہیں، اور پھر اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں کہ بس کمایا ہے، اڑایا ہے تو کمایا بھی تو ہے نا۔ ایسی دولت کا کوئی فائدہ نہیں۔ یا خدا، اے خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوستی کن لوگوں سے رکھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں سے دوستی رکھو جن میں 3 صفات موجود ہوں۔ ان کی گفتگو اللہ کی یاد دلا دے، ان پہ نظر پڑے تو اللہ کی یاد آ جائے،
ان سے ملاقات ہو تو اللہ کی محبت پیدا ہو، دین کی محبت پیدا ہو، ان کی گفتگو سے علم حاصل ہو، گفتگو ایسی ہو کہ اس گفتگو سے علم حاصل ہو، اور ان کی باتیں آخرت کی یاد دلانے والی ہوں، آخرت سے غافل کرنے والی نہ ہوں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ مجلس رکھا کرو، ایسے لوگوں کے ساتھ صحبت رکھا کرو۔ اور معجم الکبیر الطبرانی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑوں کے پاس بیٹھا کرو، بزرگوں کے پاس بیٹھا کرو، بڑے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو۔ ان بڑے لوگوں میں عمر رسیدہ لوگ بھی ہیں، والدین بھی ہیں، دادا بھی ہے، نانا بھی ہے۔ بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو، بڑے لوگوں کی صحبت اختیار کیا کرو، اس لیے کہ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ زندگی بھر کا تجربہ رکھتے ہیں، یہ سراپا علم ہوتے ہیں، انہوں نے زمانہ دیکھا ہوتا ہے، انہوں نے ایک دنیا دیکھی ہوتی ہے۔ بڑے لوگوں کے پاس، عمر رسیدہ لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، وہ تجربہ رکھتے ہیں۔ علماء سے سوالات پوچھا کرو، سوالات علماء سے پوچھ لیا کرو۔ آج ساری چیزیں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں، بڑے لوگوں کے پاس بیٹھنا، آج نوجوان دور ہوتے جا رہے ہیں۔ علماء کہتے ہیں ہم سے دور ہو رہے، علمائی سے نہیں۔ آج کا نوجوان تو اپنے باپ سے دور ہو رہا ہے، آج کا نوجوان اپنی ماں سے دور ہو رہا ہے، اور تھوڑا سا وقت گزرے تو آج کا نوجوان اپنی بیوی سے تانگ ہے، اپنے بچوں سے تانگ ہے۔ آج ہر انسان دوسرے انسان سے تانگ ہے۔ بات یہی نہیں، انسان آج اپنے آپ سے تانگ ہے۔ آج انسان، یہ جو اللہ رب العزت نے مختصر سی زندگی دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کے 100 سال بعد ہم نہیں ہوں گے، کوئی اور لوگ آ جائیں گے، نیا زمانہ ہو گیا، نیا دور ہوگا، نئے تقاضے ہوں گے، نئی ترجیحات ہوں گی۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اوہو یہ زندگی بھی ہمیں سکون نہیں دے رہی ہے، یہ چھوٹی سی زندگی بھی ہم پریشانیوں سے گھر گئی ہے، اس چھوٹی سی زندگی میں اتنا دباؤ آ گیا ہے کہ نوجوان خودکشیاں کر رہے ہیں۔ وجہ یہ کہ ہم نے تو زندگی کو اللہ کی نعمت سمجھا ہی نہیں ہے۔ اور سوالات ہم کس سے پوچھتے ہیں؟ چیٹ جی پی ٹی سے۔ سوالات ہم پوچھتے ہیں انٹرنیٹ سے، گوگل کرتے ہیں ہم سوالات کو، یوٹیوب پہ جا کے سوالات پوچھتے ہیں۔ بھائی علماء سے پوچھو سوالات، علماء کی بات کر رہا ہوں۔ عالم ایک بہت بڑا منصب ہے، نایاب ہو گئے یہ لوگ، بدنام ہوئے جن سے جبہ و دستار و عصا، صوفی و واعظ و ملا کے بھی نام آتے ہیں۔ عالم ہو نا، عالم، ایک عالم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 عابدین کے اوپر ترجیح دی ہے۔ عبادت کرنے والے 1000 لوگوں، عالم ایک ہو تو عالم افضل ہے۔ اب عالم ہے کون ہے؟ جس کا علم بھی راسخ ہو، جس کا عمل بھی راسخ ہو۔ صرف ہماری طرح 8 سال کی ڈگریوں والے عالم نہیں ہیں، بس انہوں نے ایک کورس کر لیا ہے، بڑی ریاضت کے بعد اگر اس مقام تک پہنچ جائیں تو بڑی بات ہے۔ حکماء کے پاس، عقل مند لوگوں کے پاس بیٹھا کرو۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام احادیث مبارکہ کا خلاصہ یہ، نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ اگر انسان کسی لوہار کاریگر کی دکان پر جا کے بیٹھے، جہاں اس نے بتی جلائی ہوئی اس کے پاس بیٹھے، کپڑے تو جلیں گے نا، دھواں بھی لگے گا۔ اور بندہ جا کر بیٹھ جائے کسی عطار کے پاس، خوشبو والی دکان پر، کچھ بھی نہ خریدے، خوشبو تو پھر بھی آئے گی، کچھ بھی نہ خریدے تو خوشبو پھر بھی آئے گی۔ اس لیے اہل اللہ کو، نیک لوگوں کو، بزرگوں کو تلاش کر کے ان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں اور وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اور الفاظ ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، یہاں لفظ یہ بھی آ سکتے تھے صاحب نفس، اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھو، لیکن وَاصْبِرْ نَفْسَكَ کا معنی ہے انہیں برداشت کرو۔ اگر ایسے لوگ جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کی کچھ باتیں اذیتناک بھی ہو جائیں تو انہیں بھی سہ جاؤ،
انہیں بھی برداشت کرتے رہو اور ان کے ساتھ رہو. ان کو اپنے آپ سے ہٹانا نہیں ہے, اپنے آپ سے دور نہیں کرنا ہے, الگ نہیں کرنا ہے. اور یہ دوستی کا تعلق, یہ مجلسوں کا تعلق, یہ صحبتوں کا تعلق صرف دنیا ہی میں نہیں ہے, آخرت میں بھی اس کا تعلق ہے. نیک دوست اپنے نیک دوستوں کے لیے شفاعت بھی کریں گے. اللہ میرا وہ دوست ہے, اس کی کمی کوتاہیاں ہو گئی ہیں, یا اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے, اس کے لیے جنت کا حکم فرما دے. تو دوستوں کی شفاعت دوستوں کے حق میں ہوگی. اور برے دوست جو ہوں گے, برے جو دوست ہوں گے, ان کے بارے میں وہ جب قیامت کے منظر میں, محشر کے منظر میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے افسوس یہ فلاں بندہ میرا دوست نہ ہوتا نا, تو آج مجھے یہ رسوائی نہ ہوتی. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, اس نے مجھے ذکر سے دور کر دیا ہے. ذکر کیا؟ اس نے مجھے قرآن سے دور کیا, اس نے مجھے توحید سے دور کیا, اس نے مجھے اللہ کی یاد سے دور کر دیا, اس نے مجھے اچھے اعمال سے دور کر دیا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ فضولا, اور شیطان جو ہے وہ انسان کو رسوا کرنے والا ہے. اچھی صحبتوں کے ساتھ, اچھی مجلسوں کے ساتھ اللہ کا فضل بھی ہوتا ہے, فرشتے اترتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم سیاح الدیک فاسألوا اللہ من فضلہ فإنہا رأت ملکا, جب تم سنو کہ مرغا اذان دے رہا ہے, مرغے کی چیخ, مرغے کی آواز سنتے ہو, اس وقت فوراً دعا کر لیا کرو, اللہ کا فضل مانگ لیا کرو. مرغا جب اذان دیتا ہے, مرغا جب اپنی مخصوص آواز نکالتا ہے, اسے سیاح الدیکہ کہتے ہیں. اس کی چیخ ہے, اس کی آواز ہے, جسے ہم اپنی زبان میں, اپنی ہندکو زبان میں بانگ کہتے ہیں, اور مرغے کو بانگی کہتے ہیں. یہ مقام دعا کا ہوتا ہے. رواہ البخاری. فاسألوا اللہ من فضلہ, اس وقت میں اللہ سے فضل مانگا کرو, اس لیے کہ مرغا جب اذان دیتا ہے تو فإنہا رأت ملکا, اس نے اللہ کے فرشتے کو دیکھا ہے. وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ رَآ شَيْطَانًا, اور جب تم گدھے کی آواز سنو, گدھا جب بڑی لمبی آواز نکالتا ہے, اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو, اس لیے کہ گدھا شیطان کو دیکھ کر اس طرح پھانک کرتا ہے. بعض مخصوص جانور ہیں, ان کی مخصوص حالتیں ہوتی ہیں, اور وہ مخصوص حالتوں میں ان کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں. کوئی جانور دور سے پانی دیکھ لیتا ہے, کسی جانور کو پتہ چل جاتا ہے, مصیبت آنے سے پہلے پہلے اسے اندازہ ہو جاتا ہے, اللہ نے اس کو حس عطا کی ہوئی ہے. کسی جانور کو اللہ رب العزت نے حس عطا کی ہوئی ہے, وہ فرشتے دیکھتا ہے. کسی کو حس عطا کی ہوئی ہے کہ وہ شیطان کو دیکھ لیتا ہے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اب نیک لوگوں کی مجلس اور صحبت کا اپنا اثر ہوتا ہے, برے لوگوں کی مجلس اور صحبت کا اپنا اثر ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑا پالنے والا جو شخص ہے اس میں تکبر آ ہی جاتا ہے. اب گھوڑا پالنا منع نہیں ہے, تو جہاد کی سواری ہے, اس کی بہت سارے حالتیں ہیں, ثواب ہے اس کا, لیکن فرمایا اس کے اندر طبعی طور پر اس کے اندر جو ہوتا ہے نا, جوش ہوتا ہے, خروش ہوتا ہے, اس میں طاقت ہوتی ہے. تو اس لیے گھوڑوں کے ساتھ مسابقت رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا, ان میں کسی نہ کسی درجے کے اندر تکبر آ ہی جاتا ہے, اس کو مٹانا چاہیے. بکریاں پالنے والے شخص میں عاجزی آتی ہے. اب جو لوگ برے لوگوں کی مجلسوں میں رہتے ہیں ان کے اوپر برائی آئے گی,
اور جو اچھے لوگوں کی مجلس میں رہتے ہیں ان کے اوپر اچھائی آئے گی. صحبت صالح تورا صالح کنند اور صحبت طالح تورا طالح کنند. نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے، برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. آپ سب کو واقعہ یاد ہے، کئی دفعہ آپ نے علماء سے سنا ہے، میں نے بھی کئی دفعہ سنایا ہے. واقعہ نہیں سناتا ہوں، صرف حوالہ دیتا ہوں. وہ بنی اسرائیل کا شخص جس نے 99 قتل کیے تھے، ایک شخص کے پاس گیا تو اس نے کہا جی 99 قتل کیے ہوئے ہیں، معافی. اس نے کہا 99 کیے کدھر معافی؟ اس نے کہا ایک تو بھی سے 100 کر دیے. پھر ایک ولی اللہ کے پاس ملاقات ہوئی، بڑے عالم سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا اللہ معاف کر دے گا، توبہ سچی کر. سچی توبہ کرنے سے یہ معاف ہو جائیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ بولے نا ذرا. نیک لوگوں کی بستی میں، جہاں آپ رہتے ہو وہاں کا ماحول خراب ہے، جہاں آپ رہتے ہو وہاں کا ماحول خراب ہے، اس خراب ماحول میں آپ اور قتل کرو گے. اس خراب ماحول کو چھوڑو، نیک لوگوں کی بستی میں جاؤ، وہاں رہو، آئندہ آپ سے گناہ نہیں ہوگا، اللہ توبہ قبول فرما لے گا. وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف صرف چلا ہی تھا، اللہ نے اس کے فیصلے جنتیوں کے کر دیے. نیک لوگوں کے ساتھ رہا نہیں، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا بھی نہیں، نیک لوگوں کے ساتھ کھایا پیا بھی نہیں، صرف نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلا تھا. اور سورۃ النمل میں ہدہد ملکہ سبا کی بات کرتا ہے، کہتا ہے جی ایسی قوم کی خبر لے کے آیا ہوں، حضرت سلیمان پیغمبر کے سامنے ایسی قوم کی خبر لے کے آیا ہوں جس قوم میں 2 بڑی غلطیاں ہیں. ایک سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور دوسرا عورت ان کی حکمران ہے. ہدہد بھی اس بات پہ پریشان ہے کہ عورت حکمران ہے، اللہ نے اس کو حکمرانی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. یہ صاف بات ہے. فیمینسٹ لوگ خفا ہوتے ہیں یا راضی ہوتے ہیں؟ 2 ٹوک بات ہے. اللہ نے حکمرانی کے لیے مرد کو پیدا کیا، عورت کو نہیں پیدا کیا. ہدہد پریشان ہے، عورت حکمرانی کرتی ہے. اور پھر ہدہد خود کہتا ہے نہیں، اس کو ماحول نے خراب کر دیا ہے. وہ جب سلیمان پیغمبر کے ماحول میں آئے گی تو ساری باتوں کو چھوڑ دے گی. تو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، آخرت کی یاد، دین پر عمل کرنے کے لیے دین کے ماحول کو بنانا بھی ضروری ہے، دین کے ماحول میں رہنا بھی ضروری ہے، دین کا ماحول پیدا کرنا ضروری ہے. اب یہ ماحول کون پیدا کرے گا؟ ہم ہی لوگ پیدا کریں گے. ایک شخص نیک کے ساتھ دوسرا نیک لوگوں کے ساتھ یہ زنجیر چین بنتی جائے گی تو معاشرے کے اندر غلبہ ہوگا، حق کا غلبہ ہوگا، توحید کا غلبہ ہوگا، دین کا غلبہ ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.